ہر کسی سے مانگتے ہو اللہ سے مانگو، اللہ تاکہ تمہیں دے اور تم غیر اللہ اور دوسرے دروازوں سے ہٹ جاؤ۔ اللہ سب کو اپنی پیشانی اپنی طرف جھکانے کی توفیق دے۔ جو پیشانیاں اللہ کے سامنے جھکتی ہیں اللہ پاک ان کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ جو ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاتے ہو اللہ پاک ان ہاتھوں کو کسی اور کے سامنے پھیلانے کی توفیق نہیں دے گا۔ یہ دعائیں مانگیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن کو مضبوطی سے پکڑا اور اللہ سے مانگنا مضبوطی سے پکڑا۔ مفسرین نے لکھا، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے، ایک صحابی جا رہا تھا کافروں کی آبادی، انہوں نے روک لیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو؟ جی جی، میں آخری پیغمبر محمد علیہ السلام کو مانتا ہوں، اللہ کا پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اچھا، پتہ چل جائے گا تمہارا دین سچا ہے یا نہیں۔ یہ پاگل ہے ہمارے علاقے میں، اس کے اوپر اپنی کوئی کلام پڑھ کے دم کرو، اگر یہ پاگل ٹھیک ہو گیا تو تمہارا دین بھی سچا۔ اب کتنا بڑا امتحان ہے، کافروں نے شرارت کی، لاجواب کرنے کی۔ کافر ہمیشہ شرارتیں کرتے ہیں۔ پہلے کہا تھا نا، اے اسرائیلی بدماشوں نے، گنڈوں نے، جنگ بندی، جیسے رمضان اس میں جنگ پھر شروع کر دی۔ یہ شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ جیڑا ایدہ ماما روندہ سی وہ بھی نال مل جاندہ، پھر کوئی بات نہیں، انشاءاللہ مرو گے اور تمہارا بڑا مرے گا۔ اسرائیل باب لد کے پاس کھانا دجال، تمہارا جو آخری بڑا ہے باب لد کے پاس، تم نے باب لد بنا لیا، اپنے بڑے کی بربادی اور ہلاکت کے لیے بنا لیا۔ شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ صحابی کو روک کر کہتے ہیں اس پاگل کے اوپر کلام پڑھ کے دم کرو، اگر ٹھیک ہو گیا تو تمہارا دین بھی سچا ہے۔ صحابی نے پہلے ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کریم بہت مشکل کے اندر آ گیا ہوں، مشکل کشا تو ہی ہے، مددگار ذات تو تیری ہے، قبول کرنے والا تو ہے، اللہ پاک بیماروں کو صحیح کرنے والا تو ہے، پاگلوں کو ٹھیک کرنے والا تو ہے۔ اب تیرے دین کی عزت کی بات آ گئی ہے، اللہ پاک مدد فرما دے۔ جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے یہاں سے یہ اندازہ لگا۔ جب سارے وسائل ختم ہو جاتے ہیں، جب سارے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں، جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، وہاں پر پھر اللہ کی مدد شروع ہوتی ہے۔ صحابی نے اپنے رب کے سامنے گزارش کر کے سورہ فاتحہ، قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کو سنتے تھے، قرآن کو سمجھتے تھے، قرآن پر عمل کرتے تھے، قرآن کو دوسروں تک پہنچاتے تھے۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پاگل کے اوپر دم کیا، اللہ پاک نے التجا قبول کر کے اس پاگل کو صحیح کر دیا۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، مفسرین نے لکھا، جب صحابہ کرام آپس کے اندر ملتے تھے جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو سورہ والعصر، سورہ عصر ایک دوسرے کو تلاوت کر کے سناتے، قرآن پاک کے ساتھ اتنے جڑے ہوئے تھے، ملتے قرآن ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، جدا ہوتے تو قرآن پاک ایک دوسرے کو پڑھ کر سناتے، سفر میں ہوتے سواریوں کے اوپر سوار ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اپنے گھروں میں آرام کرنے سے پہلے قرآن پاک کھول کر اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، کیونکہ سنا ہوا تھا کہ جو قرآن سے ہٹ جاتا ہے اس کا دل اور وہ بندہ بیران گھر کی طرح ہوتا ہے۔
بیران گھر کچھ عرصہ مکان میں رہائش نہ رکھو، آہستہ آہستہ دروازے بھی ٹوٹنے لگ جاتے ہیں، وہ ساری سجاوٹیں بھی ختم ہونے لگ جاتی ہیں، آہستہ آہستہ چھتیں بھی ٹوٹنے لگ جاتی ہے، مکان کی ہلاکت آہستہ آہستہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں رہو گے، صفائیاں کرو گے، اس کی دیکھ بھال کرو گے تو مکان کی عمر سیٹ رہے گی۔ اگر مسلمان بھی کلمہ پڑھنے والے قرآن پڑھتے رہیں گے، جسم بھی صحیح رہے گا، ایمان کو بھی تقویت ملے گی، عقیدہ بھی توحید والا صحیح رہے گا، عمل بھی سنت کے مطابق پختہ رہے گا، پھر لوگوں کی سازشوں میں نہیں آئے گا، پھر پیغمبر علیہ السلام کے طریقوں کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہیں جائے گا۔ صحابہ کرام کی کامیابی کا راز، اہل بیت کے افراد کی کامیابی کا راز تو یہی تھا۔ بھائی گھٹنے چھوڑ دیں، بھائی رانا صاحب، بھائی ساجد ٹیک چھوڑ دیں۔ نبی علیہ السلام نے گھٹنے پکڑنے، ٹیک لگانے جمعے میں منع فرمائے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد کر لو، نیند کرنا منع فرمایا، جدھر بھی جمعہ پڑھو۔ صحابہ کی کامیابی، اہل بیت کے افراد کی کامیابی اسی میں تھی، وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام سے محبت کرتے تھے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ مدینہ طیبہ میں ان کا قبیلہ تھا، انہوں نے نبی علیہ السلام سے معاہدہ کیا اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ اس کے اندر، اس مقابلے کے اندر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ زخمی ہوئے، انتڑی کٹ گئی اور بہت زیادہ شدید زخمی ہے، منہ میں کھانا ڈالتے نکل جاتا، دودھ ڈالتے نکل جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی لگایا ہوا تھا تاکہ نماز پڑھنے میں دقت نہ ہو۔ اب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ اتنے زخمی ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے اللہ مجھے صحت دے دے۔ ہمارے جیسے بھی یہی کریں گے نا، جب زخمی ہوں یا بیمار ہوں، ہم پھر ہاتھ اٹھا کر یہی کہیں گے اللہ مجھے صحت دے دے، اللہ میرے زخم ٹھیک کر دے، جا لوگوں کو کہیں گے ہمارے لیے دعا کرنا۔ لیکن سعد بن معاذ قربان جائیں، میرے پیغمبر علیہ السلام کے تربیت یافتہ تھے، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ اس وقت تک موت نہ دینا، شہادت کی موت اس وقت تک نہ دینا جب تک اپنے قبیلے کے اوپر میں اپنی آنکھیں نہ ٹھنڈی کر لوں۔ کیوں؟ ہمارے پیغمبر علیہ السلام سے انہوں نے دھوکہ کیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے زخموں کی پرواہ نہیں، اپنی کٹی ہوئی انتڑیوں کی پرواہ نہیں۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام خود دیکھو کتنے زخمی تھے، خود آپ گرم کر کے لوہا لے کر آ رہے ہیں، اس نسوں کے اوپر لگا رہے ہیں تاکہ وہ نسیں جوڑ جائیں اور خون بند ہو جائے۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام خود نسوں کے اوپر وہ لوہا گرم کر کے لگا رہے ہیں، اتنا زخمی ہے، اتنی حالت خراب ہے، لیکن دعا اپنے لیے نہیں، دعا اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے نہیں، دعا اپنی سلامتی کے لیے نہیں، دعا کس لیے مانگتے ہیں؟ اللہ اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں اپنے قبیلے پر آنکھیں نہ ٹھنڈی کر لوں۔ ہمارے پیغمبر کو دھوکہ دیا۔ پھر اللہ نے ان کی زندگی میں ان کو ذلیل ہوتا ہوا دکھایا، اور صحابہ نے اور نبی علیہ السلام نے ان کی اینٹ سے اینٹ جا کر اس قبیلے کو اکھیڑ کے رکھ دیا۔ اور پھر جا کر جب صحابی کی موت واقعہ ہوئی، اللہ پاک نے کتنی بلندیاں عطا کی۔ ہمارے پیغمبر علیہ السلام اپنے پنجوں کے بھل، اپنے پاؤں مبارک کے پنجوں کے بھل چل رہے ہیں، صحابی نے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام اتنی کشادہ زمین ہے، آپ پنجوں کے بل کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا سعد کا جنازہ پڑھنے کے لیے فرشتے اتنے زیادہ آئے ہوئے ہیں، پاؤں رکھنے کے لیے جگہ ہی نہیں۔ بلندیاں اللہ